بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد باب ما یذکر فی قرن المئۃ، یعنی بتلانا چاہتے ہیں کہ 100 سال کو قرن کہا جاتا ہے۔ عام طور پر اس میں محدثات وقوع پذیر ہوتے ہیں اور ان 100 سال کے اختتام پر حق تعالی شانہ کسی نہ کسی مجدد کو پیدا فرماتے ہیں۔ روایت سنیے پھر اس کی تشریح کرتے ہیں۔ سلیمان بن داؤد المہری کے حوالے سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں فیما اعلم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ فیما اعلم کہنے کی ضرورت تب پڑتی ہے جب راوی کو گویا کہ اس کے مرفوع ہونے کا جزم نہ ہو، بلکہ وہ اس میں مرفوع ہونے کے باب میں شک کرتا ہو، جیسے علامہ منذری نے مختصر سنن ابی داؤد میں یہ بات فرمائی ہے۔ حدیث میں فرمایا ان اللہ یبعث لہذه الامت علی رأس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینها۔ اللہ تبارک و تعالی اس امت کی اصلاح، اس کی ترقی اور بقا کی خاطر ہر 100 سال کے ختم ہونے پر ایسی شخصیتوں کو، ایسی جماعتوں کو، ایسی تنظیموں کو، ایسی تحریکوں کو پیدا فرمائیں گے جو اس امت کے لیے اس کے دین کی تجدید کریں گے۔ یعنی یہ مجددین، چاہے وہ اشخاص ہوں، اعلام ہوں، اعیان ہوں، تنظیمیں اور تحریکیں ہوں، مدارس و مکاتب و مساجد و خانقاہوں، دعوتیں ہوں، یہ سب سنت کے احیاء اور رسوم و بدعات کو ختم کرنے کے کارنامے انجام دیں گے۔ اس حدیث میں حضور کی طرف سے ایک عظیم خوشخبری ہے کہ دین اسلام باقی رہے گا، ترقی پذیر ہوتا رہے گا۔ اللہ اس دین کی حفاظت کی خاطر 100 سال پورے ہونے پر اور ہر 100 سال پورے ہونے پر ایسی تنظیموں اور شخصیتوں کو پیدا کرتے رہیں گے جو دین میں مٹی ہوئی سنتوں اور اس کے حقائق کی یا گھس گئی ہوئی حقائق کی تجدید کریں گے، حق کو باطل سے، سنت کو بدعت سے ممتاز کریں گے اور لوگوں کے لیے سیدھے راستے پر آنے کا ذریعہ بنیں گے۔ اس حدیث شریف کی شرح کرتے ہوئے شراح نے، مؤرخین نے اپنے اپنے زمانے کے مجددین کو نامزد بھی بیان فرمایا ہے، اور مشہور بحث یہ کی ہے کہ قرن اول کے مجدد حضرت عمر ابن عبدالعزیز ہیں، جو حدیث کی تدوین کے اعتبار سے مجدد بلکہ بانی کہے جائیں گے۔ اصل میں دیکھو بچوں، قرن، ایک صدی، اس کو کیوں خاص کیا؟ اصل میں 100 سال ایک اچھا خاصا معتد بھی زمانہ اور مدت ہوتا ہے، جس میں ایوریجلی تناسباً ایک زمانے کے لوگ ختم ہو جاتے ہیں اور دوسرے آتے ہیں۔ مشہور حدیث میں ہے اَرَأَيْتُمْ لَيْلَتَكُمْ هَذِهِ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ 100 سَنَةٍ مِّنْهَا لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَحَدٌ۔ تو 100 سال میں تقریباً لوگوں کا عدل بدل ہو جاتا ہے۔ اس طرح جیسے لوگوں کا عدل بدل ہوتا ہے، اللہ پاک
آنے والے انسانوں میں دین کی ممتاز خدمتیں اور کارنامے انجام دینے والے بھی پیدا فرماتے رہتے ہیں تاکہ دین میں عدل بدل نہ ہو جائے۔ دین کے مختلف شعبے ہیں، ارشاد، دعوت اور ارادت، تصنیف تالیف، مدارس، وعظ و تذکیر۔ پھر فنون بھی دین سے متعلق کئی ایک ہیں، فن حدیث، فقہ، تفسیر، تزکیہ، سلوک۔ تو خاص دھیان سے کان کھول کر سنو کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ مجدد صرف ایک ہی شخص ہوتا ہے، ہر شعبے کا مجدد الگ الگ ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا پڑے گا کہ الگ الگ ملکوں، الگ الگ صوبوں، الگ الگ علاقوں میں مجددین پیدا ہوتے ہیں، مجددین میں تعدد ہوتا ہے۔ اس لیے میں نے ترجمہ کیا تھا اس کا عموم۔ تو ایسا نہیں ماننا چاہیے کہ مجدد پوری دنیا کے اعتبار سے ایک ہی ہوگا، یہ تنگی ذہن کی نشانی ہے۔ علماء کرام نے ہر صدی کے مجددین کی اپنی معلومات اور اپنے ذہنی رجحان کے اعتبار سے تعیین فرمائی ہے۔ چنانچہ بہت سے علماء نے اس حدیث کی شرح میں مجدد کی تعیین ایسے لوگوں سے کی ہے جو اپنے مسلک کے پیشرو تھے، حدیث کو اسی پر محمول کر دیا، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ حدیث کو عموم پر محمول کرو۔ میں نے کہا عموم پر، من کا اطلاق واحد جمع سب پر ہوتا ہے، صرف فقہا کے ساتھ بھی خاص مت کرو، اس لیے کہ اگرچہ امت فقہا سے انتفاع کرتی ہے مگر امت کی بقا کے لیے دین کی حفاظت، قوانین سیاست کی حفاظت بھی تو ضروری ہے، عدل و انصاف کا پھیلانا یہ بھی تو دنیا میں ضروری ہے، قراء کا، اصحاب حدیث کا ہونا یہ بھی تو ضروری ہے تاکہ لوگ ضبط تنزیل سے فائدہ اٹھائیں اور حفاظت حدیث سے تشریعی احکام کو اجتہادات و قیاس سے مرتب کر سکیں۔ زہاد کا ہونا بھی تو ضروری ہے تاکہ لوگ مواعظ و ارشادات سے فائدہ اٹھائیں اور ان کے ذریعے لزوم تقوی، زہد فی الدنیا، یہ سب کی تذکیر ہو۔ لہذا کسی ایک شعبے کے ساتھ اس کو خاص نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک کچھ لوگوں کے ذریعے نظام مکاتب کی تجدید کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذریعے نظام سیاست کی تجدید کرتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذریعے نظام تزکیہ و خانقاہ کی تذکیر اور تجدید کرتے ہیں۔ تھوڑا سا دیکھو، پہلی صدی میں نے جیسے ذکر کیا کہ اولو الامر میں عمر ابن عبدالعزیز مجدد بن کر ابھرے، لیکن اولو الامر میں فقہا میں محمد ابن علی الباقر، قاسم ابن محمد ابن ابی بکر صدیق، سالم ابن عبداللہ ابن عمر، حسن بصری، محمد ابن سیرین وغیرہ۔ میدان قراءت میں عبداللہ ابن کثیر، محدثین میں ابن شہاب الزہری۔ دوسری صدی کے شروع میں اولو الامر میں خلیفہ مامون، فقہا میں امام شافعی، امام احمد بن حنبل، اگرچہ وہ اس وقت اتنے زیادہ مشہور نہیں تھے، اور امام صاحب کے شاگردوں میں لولوی، اور امام مالک کے شاگردوں میں اشہب، اور امامیہ میں علی ابن موسیٰ الرضا، قراء میں یعقوب الحضرمی،
محدثین میں یحییٰ ابن معین اور زہاد و متصوفین میں معروف کرخی، اور میعت ثالثہ میں اولو الامر میں مجدد بن کر آئے مقتدر باللہ، فقہا میں ابو العباس ابن سریج الشافعی اور ابو جعفر الطحاوی الحنفی، ابن خلال الحنبلی، ابو جعفر الرازی، متکلمین میں ابو الحسن الاشعری، قراء میں ابو بکر احمد ابن موسیٰ ابن مجاہد، اور محدثین میں امام نسائی۔ میعت رابعہ میں اولو الامر میں قادر باللہ، فقہا میں امام الحرمین الاسفرائینی، ابو بکر الخوارزمی الحنفی، اور متکلمین میں قاضی ابو بکر الباقلانی، محدثین میں حاکم، قراء میں ابو الحسن، زہاد میں ابو بکر الدینوری وغیرہ۔ میعت خامسہ میں اولو الامر میں مستظہر باللہ، فقہا میں ابو حامد الغزالی وغیرہ وغیرہ، قراء میں ابو الفرہ۔ یہ سب امت میں مشہور ہوئے، اور بعض لوگوں نے تیسری صدی کے مجددین میں ابو جعفر الامامی کو، چوتھی صدی میں مرتضیٰ امام شیعی کو شمار کیا ہے، لیکن یہ غلط ہے۔ صاحب عون المعبود اس پر کافی برہم بھی ہوئے ہیں، استعجاب بھی کرتے ہیں کہ یہ تو علماء شیعہ ہیں، ان کو کیسے مجدد کہیں گے؟ مجدد کے باب میں تو حدیث شریف میں لفظ آیا کہ یہ احیاء سنت اور اماطت بدعت کا کام کرتے ہیں، اور یہ علماء شیعہ تو خود ہی بدعت کو ایجاد کرنے والے ہیں، چاہے وہ اپنی جگہ کتنے بڑے ہوں۔ ان کو مجددین میں کیسے شمار کیا جائے گا؟ وہ تو دین کی تخریب کرتے ہیں، نہ کہ تجدید۔ اس سنتوں کی امادت کرتے ہیں، نہ کہ اس کا احیاء۔ وہ بدعتوں کی ترویج کرتے ہیں، نہ کہ اس کا محو۔ اس لیے اصل میں کچھ لوگوں نے شیعوں کو بھی اس میں ڈالا ہے، مگر یہ مناسب نہیں ہے۔ علماء نے اپنے زمانے سے گزشتہ مجددین کو ذکر کیا ہے، علامہ سیوطی نے بھی اس پر بہت کچھ لکھا ہے، اور میں آپ کو اس لیے یہ سب سنا رہا ہوں کہ ہمارا ذہن بھی تنگ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ پاک وعدہ خلافی کبھی نہیں کرتے، اس کا وعدہ ہے کہ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبی اللہ الا ان یتم نورہ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اور هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ تو امام سیوطی تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ مجھے اللہ کے فضل سے امید ہے کہ اس صدی کا، ان کی صدی کا گویا مجدد اللہ نے مجھے بنایا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا کہ ہر زمانے میں، ہر طبقے میں، ہر جماعت میں مجددین پیدا ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کو محدود کرنے کی اور اپنا ذہنی میلان اگر کسی کی طرف ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم مجدد قرار دے سکتے ہیں، لیکن اسی میں تحدید کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ نے مجددین پیدا کرنے کا سلسلہ شروع فرما رکھا ہے۔ جو مجددین سنت کو بدعت سے الگ کرتے ہیں، علم کی نشر و اشاعت کرتے ہیں، اہل علم کا اعزاز کرتے ہیں، قمع بدعت اور کسر اہل بدعت وغیرہ کرتے ہیں، جیسے میں نے آپ کو یہ بات سمجھائی۔ ہر فن میں بھی مجددین پیدا ہوتے ہیں، اور علوم میں سے ہر علم میں بھی مجددین پیدا ہوتے ہیں، امور تقریریہ میں بھی، امور تحریریہ میں بھی، اور وہ سبب بنتے ہیں اس فن، اس علم کی بقا کا، کہ وہ علم اور فن مندرس نہ ہو جائے، منقضی نہ ہو جائے، الی یوم القیامت یہ چلتا رہے گا۔ اور یہ تجدید امر اضافی ہے، اس لیے کہ ہر سال حق تعالیٰ کی طرف سے جو پیدا ہوتے رہیں گے،
ہر 100 سال میں وہ اس 100 سال کے اعتبار سے مجدد ہیں۔ علم ہر سال تنزل کرتا ہے جیسے کہ جہل ہر سال ترقی کرتا ہے۔ ہمارے زمانے کے علماء یہ ترقی کرتے ہیں اسی وقت جب کہ تنزل علم ہوا ہو، تو اب وہ اپنے علم کو بڑھائیں گے اور پھر ترقی کرتے رہیں گے، اور اس طریقے سے معاملہ آگے بڑھتا چلا جائے گا۔ من یجدد لہا دینہا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایک ہی شخص ہو۔ ہاں، میں نے جیسے ذکر کیا کئی ایک لوگ اس میں داخل ہیں جو متشرف بالتجدید ہوتے ہیں، دین کی مختلف انواع کی تجدید کرتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کو اگرچہ فقہ کی تجدید میں حصہ نہ ہو لیکن اعمال کی تجدید میں حصہ ہے، اقسام علوم کی نشر و اشاعت کی تجدید میں حصہ ہے۔ بہت سے لوگوں کو اپنی اپنی صلاحیتوں کے اعتبار سے تجدید میں حصہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں قال ابو داود رواہ عبد الرحمن بن شریح الاسکندرانی لم یجز به شراحیل۔ عبد الرحمن بن شریح نے جب اس کو شراحیل سے روایت کیا تو سند میں اس سے آگے نہیں بڑھے۔ لم یجز، جاز یجوز آگے بڑھنا، سند کو اسی پر روک دیا، اور اخیر کے جو دو راوی ہیں ابو علقمہ اور ابو ہریرہ ان کو ذکر نہیں فرمایا، لہذا ان کی سند کے اعتبار سے یہ حدیث معضل ہو جائے گی۔ علماء حدیث نے حدیث المجددین کا مرتبہ بھی ذکر کیا ہے کہ ویسے یہ حدیث ثابت اور صحیح ہے۔ صاحب عون نے اس کا ثبوت اور صحت کئی کتابوں سے نقل کیا ہے، اور حاکم نے مستدرک میں، بیہقی نے مدخل میں، اسی طریقے سے حافظ ابن حجر نے، علامہ مناوی وغیرہ نے اس کی تصحیح کی ہے، اور ابو داود نے جیسے کہ ملاحم میں ذکر کیا ہے، حاکم نے فتن میں ذکر کیا ہے، سب کے سب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ حدیث درجے کے اعتبار سے صحیح ہے۔ ہمارے ہندوستان میں بھی بحمد اللہ تعالی حق تعالی شانہ نے مجددین پیدا فرمائے۔ مجدد صدی کے بھی ہوتے ہیں اور مجدد الف کے بھی ہوتے ہیں، چنانچہ شیخ احمد سرہندی الفاروقی کو اللہ تعالیٰ نے الف ثانی کا مجدد بنایا۔ ان کے حالات پڑھنے چاہیے۔ میں آج کے دن بتلاؤں گا آپ سب کو کہ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی کاروان دعوت و عزیمت پرانے چراغ ضرور پڑھیے، بلکہ ہم تو یہ عرض کرتے ہیں کہ ایک جگہ پر کئی ایک مجددین بھی پیدا ہوتے ہیں، امت کے اعتبار سے، ضرورت کے اعتبار سے۔ اللہ رب العزت نے ہندوستان میں خانقاہ اور تزکیہ و سلوک میں جو بدعات و رسوم اور تقالید جہلہ گھسائی تھیں، ان کو مٹانے کے لیے حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت خواجہ معین الدین چشتی، خواجہ نظام الدین اولیاء، ان حضرات کے ذریعے تجدید کی، اور پھر ہمارے ماضی قریب کے دور میں مولانا رشید احمد گنگوہی، حضرت اقدس تھانوی، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، اور پھر ان کے متوالوں اور ان کے شیدائیوں کے ذریعے ان بدعات و خرافات کو ختم کر کے کیفیات احسانیہ بشکل تزکیہ و تصوف کو تجدیدی شکل میں جاری فرمایا۔ مدارس کے باب میں ہندوستان میں اچھی خاصی موت چھا گئی تھی۔ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ اور مولانا مظہر نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ کے ذریعے دارالعلوم، مظاہر العلوم،
ان اداروں کو ذریعہ بنا کر تجدید کا کام لیا اور پھر ان کے متبعین ان کے اس کام میں جڑے رہے۔ اسلامی سیاست، اسلام کو عصری اسلوب میں سمجھانا اور پھر عصری ذہن کے لوگوں کو مطمئن کرنے میں اللہ تعالیٰ نے مولانا علی میاں صاحب سے کام لیا۔ دعوت و تبلیغ یہ بہت پرانی ہے، لیکن اس پر بھی غبار چڑھ گیا تھا، تو پھر تجدید کے کارنامے مولانا الیاس صاحب کے ذریعے اللہ نے انجام دلوائے، اور بھی بہت سی شخصیتیں ہیں۔ مکاتب کی لائن سے دھندلا پن پیدا ہو گیا تھا، اللہ رب العزت نے ہمارے اکابرین علماء دیوبند کے ذریعے اس کو جاری فرمایا۔ اس ملک میں بھی اور پوری دنیا کے ممالک میں، صرف ہندوستان اس کے لیے خاص نہیں ہے، میں نے چند شخصیتوں کو بطور مثال پیش کیا ہے، اور اس سے نفی ما عدا ثابت نہیں ہوتا ہے، اس کے لیے معذرت خواہ ہوں۔ ہمارے بڑے بہت سے مجددین ہیں، ہم ان کو مجددین ہی کی فہرست میں شمار کرتے ہیں، لیکن میں نے ہمارے کبار علماء کا نام لیا ہے۔ ابھی بھی ہندوستان میں کچھ شخصیات بقید حیات ہیں، ادام اللہ ظلہم و برکاتہم علینا وعلی سائر الامت الاسلامیہ۔ تجوید کا فن بھی اچھا خاصا دھندلا ہو گیا تھا، لوگوں میں صحت قرآن کا کوئی نظام نہیں تھا۔ حق تعالی شانہ نے کچھ شخصیات کا انتخاب فرمایا اور ان کے ذریعے اس کو بھی تجدیدی شکل اور کارناموں میں دنیا کے سامنے پیش کروایا۔ حق تعالی شانہ ہمارے ذریعے بھی سنتوں کے احیاء کا اور بدعتوں کی اماطت کا کام لے لے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔